یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے مسلمانوں اپنے عہد کو پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منافقت کی علامت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اپنے عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد سے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ جتنے تم نے عہد کیے ہیں، لوگوں سے وعدے کر لیتے ہو، ان سے ڈیلنگ کر لیتے ہو، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہو، اس کے بعد دغا بازی کر دیتے ہو، یک طرفہ ایگریمنٹ توڑ دیتے ہو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک تمہارے عہد سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عہد ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے بھی کیا ہے نا۔ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں، جب ہم مسلمان ہیں، تو گویا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول عہد کیا ہے۔ کیا عہد کیا ہے؟ کہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس کے احکامات کو بجا لائیں گے، حلال کا لحاظ رکھیں گے، حرام سے بچیں گے۔ یہ سب عہد ہیں جو دین اسلام میں داخل ہوتے ہی کوئی بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے کر لیتا ہے۔ اللہ سے عہد کیا ہو، اللہ کے رسول سے عہد کیا ہو، یا انسانوں سے عہد کیا ہو، وہ لوگ چاہے مسلمان ہوں چاہے وہ کفار ہوں، اگر تم نے ان سے عہد کر لیا ہے کسی معاملے پہ، اور جب کہ اس میں کوئی خلاف شرع معاملہ بھی نہ ہو، جب کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، تو پھر اس عہد کو پورا کرو۔ کتنی بہترین اور اعلیٰ نہج پر اسلام اپنے ماننے والوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رہا ہے۔ اور عہد کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ باقاعدہ ریٹن ورک ہو، ریٹن ورک نہیں ہے، زبانی کلامی آپ نے وعدہ کسی سے کر لیا، کسی بات پر پختہ یقین دلا دیا، تو اب آپ اس کو پورا کریں۔ پبلک ڈیلنگ کے اندر کتنے معاملات ہم کرتے ہیں، ہر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، وہ اس کے ساتھ کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، پوری ایک چین بنی ہوئی ہے۔ یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو میں بھی ایسے کروں گا، بھئی کیا کروں، پیچھے سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو آپ اس قسم کے معاملات کو سر انجام ہی نہ دیں کہ جس بنیاد پر آپ کو عہد اور وعدے توڑنے پڑے، نہ کریں۔ وہیں یاد رکھیے کہ ایسے عہد، ایسے وعدے، ایسے ایگریمنٹ کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی واضح خلاف ورزی ہو، اس کے احکامات کی خلاف ورزی ہو، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔